الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم خلق الانسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، علماء اکرام، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ماؤں اور بہنوں، یہ نظارہ مسلمانوں کا جمعہ کے دن جو جمتا ہے پوری دنیا میں، یہ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ فیسٹیول اسلامی ہو مگر قرآن کی پابندی ہمیں یقیناً کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورۃ الجمعہ آیا جس کی دوسری رکوع میں یہ بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے والوں سے بات ہے، جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کی بات الگ ہے، وہ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں وہاں پر، دکانوں میں بیٹھے ہیں، ان کی بات الگ ہے۔ جو ایمان لانے والے ہیں، پہلی ایک اذان دی گئی، وارننگ دیا گیا آ جاؤ، دوسری اذان جب ہوتی ہے، خطبہ سننا مسلمان کے لیے واجب ہے، وہ آئے گا، اپنا دکان بند کرے گا، وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو کام دھندے کو، اپنے دکان کو، اپنے ایگزیبیشن کو، اپنے چائے پانی کو، سب چھوڑ دو، آ کے یہاں بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے کی، عمل کرنے کی۔ جمعہ کا خطبہ یہ ہمارے شعائر میں سے ہے، یہ ہمارے ڈسٹنکٹیو کلچر میں سے ہے۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، مل کر کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، یہ ہماری شان ہے، اس کو کبھی ڈائلیوٹ ہونے نہ دیں انشاءاللہ۔ بھائیوں بہنوں، ہر کلچر کے، ہر نیشن کے، ہر دین کے، ہر ریلیجن کے کچھ شعائر ہوتے ہیں، کچھ ایمبلمز ہوتے ہیں، کچھ ڈسٹنکشنز ہوتے ہیں، کچھ ڈسٹنگوشنگ فیچرز ہوتے ہیں۔ گوا جیسے ملٹی ریلیجس، ملٹی کلچرل سوسائٹی میں ہمیں رہتے ہیں، اور یہاں رہتے ہوئے واٹ از اٹ that distinguishes us؟ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں مسلمان ہیں؟ نہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ کیوں مسلمان ہیں؟ نہیں ہماری داڑھی اور ٹوپی ہے۔ کیوں مسلمان ہیں؟ ہم کرتا پہنتے ہیں۔ کیوں مسلمان ہیں؟ ہم عربی پڑھتے ہیں۔ کیوں مسلمان ہیں؟ ہماری عورتیں حجاب کرتی ہیں۔ یقیناً یہ باتیں سچ ہیں، بٹ اگر پریورٹی وائز دیکھا جائے، ڈسٹنکٹیو نیچر دیکھا جائے، واقعی جو اسلام اور مسلمان اور کافر کا فرق دیکھا جائے، اس میں بہت سارے اہم باتیں آتی ہیں۔ There are a lot of things which are very important that distinguish us from them۔ اور اس میں کچھ باتیں میں بتاتا ہوں۔ علم، knowledge، اس لیے کہ ہم کافر کو جاہل کہتے ہیں، he is ignorant، اس کو معلوم نہیں، اس کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے، کیا فرق نہیں معلوم آپ کو؟ جو لوگ جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں۔ کون ہے جو جانتے ہیں؟ وہ مسلمان ہے جو جانتا ہے، اور وہ کافر ہے جو نہیں جانتا ہے۔ جاننا اور نہیں جاننا، ڈسٹنکشن مسلمان اور کافر میں یہ ہے
کہ one fellow knows, the other fellow does not know. اس کے پاس وہ علم کی دولت، وہ ہدایت، وہ نور، وہ روشنی اس کے پاس ہے نہیں، اور ہمارے پاس ہے. ہم قرآن کے علمبردار ہیں، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے پاس ایک ایسا علم ہے، ایسا علم ہے. قرآن کہتا ہے تفصیل لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل، ہر چیز کی کل شیء تفصیل. یہ قرآن مجید کی باتیں ہیں. سورہ یوسف کی آخری آیت ہے، ڈسٹنکٹیو، علم اور حکمت، تقوی اور احسان، صلہ رحمی اور چیریٹی، فیملی، پاک بازی، پاک دامنی، ذکر و اذکار، یہ ہمارے ڈسٹنکٹیو، ہمارا نیچر. اس سلسلے میں آج چونکہ زیادہ بچے ہیں، ہم اس پہلی بات کو کریں گے. What distinguishes us from a different person is not our name. ایک محمد ہے، ایک راما کرشنا ہے، یہ فرق نہیں ہے. ایک ولفریڈ ہے اور ایک احمد ہے، یہ فرق نہیں ہے. ابھی میں ایک بچی سے بات کر کے آیا، نام ویشنوی ہے، مگر وہ بچی جنتی نظر آتی ہے. ویشنوی ایمان قبول کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سمجھا رہی ہے، دل خوش ہو گیا. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائے. وہ لوگ وہ جنتی ہیں، اور کئی لوگ محمد کا نام رکھے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے وہ کام نہیں کیا جو ہم کو کرنا چاہیے تھا. سب سے پہلی آیت جو قرآن مجید میں آئی، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اقرا، پڑھو. نہیں بھائی، ذرا یوٹیوب کا ویڈیو دیکھنا ٹھہرو. اقرا، پڑھو. نہیں اچھی قرات ہے وہ، ذرا سن لے تم. اقرا، پڑھو. نہیں ذرا دکان جانا، وہ ذرا باتیں کرنا، شادی میں جانا. اقرا، کھانے میں مصروف، یوٹیوب میں مصروف، گفتگو میں، گپ شپ میں مصروف، بزنس میں مصروف. مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مگر پڑھتا نہیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق. قرآن مجید، قرآن کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پڑھی جانے والی کتاب. اور جب پڑھتے ہیں، قرآن نے یہ کہا الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتی. کیسا پڑھتے ہیں؟ اس پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں. ایسا آج پڑھ لے کو چلے جاتے سو نہیں، ایسا آج سن لیتے سو نہیں. گدے بھی سنتی، گھوڑے بھی سنتی، بیلاں بھی سنتی. مگر ہم انسان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اس کا حق ادا کرنا چاہیے. And therefore پڑھنا بولے تو خالی پڑھنا نہیں، تلاوتی ہی. تلاوت کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں، تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فالو کرنے کو تلاوت کہتے ہیں. اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، چاہے وہ انگلی کو فالو کرتے ہوں یا پھر اس کے معنی کو فالو کرتے ہوں. فالو کو تلاوت کہتے ہیں. دوستو، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا گیا. یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو ایک عصا دیا گیا تھا، یوں عصا پھینکو اژدھا بن جاتا ہے. کیا میجک ہے صاحب؟ آپ ایسا بتاؤ تو ہم بھی مسلمان بن جائیں گے. عصا دیا گیا تھا، ید بیضا، ہاتھ بغل میں ڈال کر یوں کرتے تو ایک دم روشنی آ جاتی. چمتکار، میریکل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تھا کہ وہ ایک مردے کو پھونکتے زندہ ہو جاتا. لیپر، کوڑا، لوکوڈرما، ویٹیلیگو، یہ سب بیماریاں تھے. اندھا، اس کو بینا بنا دیتے. کہا کیسے کیسے رسول گزرے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا دیا؟ آپ کو اللہ نے کیا دیا؟ پتہ آپ کو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟
سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی 5 آیت پڑھے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. آگے 5 آیت پڑھے. یہ بات بتائی کہ میری امت کو یہ 5 آیات دیے گئے ہیں. This is what we have. This is our strength. This is our miracle in this world. یہ تم پڑھو. وہ مردے کو اٹھانا کوئی جادو نہیں ہے, کوئی میریکل نہیں ہے. یہ میری شان ہے کہ میرے امت کے لوگ اس طرح کے ہوں گے. کس طرح کے ہوں گے؟ کس طرح کے ہوں گے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. دن اور رات کے گزرنے میں, زمین اور آسمان کے پیدائش میں سوچنے والے, سمجھنے والے, سوال کرنے والے. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. عربی نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو ہم سیکھ لیں گے. کیفا بولے تو کیا؟ یپڑی ہاؤ. بھئی اونٹ ہم چلتے ہیں, اب یہاں گوا میں بیچ تو ہوگی, بالو تو ہوگی, بالو میں بھاگ نہیں سکتا انسان, گھٹنے ہاتھ دے دیتے ہیں, گر جاتا ہے انسان, دوڑ نہیں سکتا ہے. مگر ایک اونٹ کو دیکھیں, اونٹ ارے 70 کلومیٹر پر آور بھاگتا ہے بالوں میں. ارے اس کے گھٹنے اللہ نے کیسے بنایا ہوگا, یہ سوچتا ہے, کوشش کرتا ہے, اس پر تدبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کیوں بھائی کائے کچھ دیکھے نہیں کیا تمہیں؟ ہمیں اونٹ کو کیسے بنائیں, اس کے آنکھ کیسے بنائیں, اس کے گھٹنے کیسے بنائیں, اس کے دانت کیسے بنائیں. کیا کھاتا ہے اونٹ؟ کھیکر, تھورنز, بڑے بڑے کانٹے, اور اس کی زبان ہمارے جیسی نرم رہتی. ہونٹاں تو اتنے موٹے نرم ہونٹاں, کچے ہونٹاں رہتی, اس کے اندر اتنے بڑے میخاں جیسے رہتی وہ کانٹے. مگر وہ کھاتا ہے, اسے چپتا نہیں. کیا اس کے حلق میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم مچھی بہت کھاتے نا, حلق میں اٹکیا تو کیا کرتے لوگ مسلمان, بہت تکلیف ہوتی ہے. مگر کیا اونٹ کو نہیں لگتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے سوچو, کوشش کرو سمجھنے کی. یہ زمین سوچو کہ یوں گھوم رہی ہے, اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے, مگر ہم اتنا اطمینان سے بیٹھے ہیں. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا. کیا سٹائل سے چل رہے ہیں, کیا آرام سے بیٹھے ہیں, اطمینان سے بیٹھے ہیں, گویا زمین یوں کھڑی ہوئی ہے, آپ کے پیر تلے اللہ نے بچھا کے رکھا ہے یہ فرش. کیسے, کیسا یہ وائبریٹ نہیں ہو رہی, سو کیسا یہ شیک نہیں ہوتی. سوچنا چاہیے. انسان زمین آسمان کچھ بھی دیکھے, یہ فین دیکھے, سوچنا چاہیے کہ یہ گھومتا کیسا ہے, سوچنا چاہیے کہ یہ مائک کیسے کام کرتا ہے. یہ مسلمان ہے, اس کے اندر ایک عجیب حکمت ہوتی ہے. بار بار قرآن مجید افلا تتفکرون کہتا ہے, افلا تاخلون کہتا ہے. کئی کچھ عقل نہیں کیا تم نے. هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھ دیے, کان دیے, دل دیے, عقل دیے, کیوں بھئی شکر ادا نہیں کرتے؟ کئی کو بھئی پڑھتے نہیں, کئی کو بھئی سمجھتے نہیں, کئی کو بھئی عقل نہیں کیا تم نا. یہ سوال کہتا ہے قرآن مجید سورہ اعراف میں کہ کچھ جانور ایسے ہیں, بلکہ انسان ایسے ہیں, ان کو لہم آذان, ان کو کان دیے گئے ہیں, مگر لا یسمعون بہا, اس سے سنتے نہیں. انہوں بھائی کو خطبہ دیا سر کا, انہوں بھی سن لے کو اٹھ کو چلے جاتی. کوئی دل کو کنیکشن نہیں, کوئی عقل کو کنیکشن نہیں. لا یسمعون بہا لہم اعین, آنکھ ہیں, لا یبصرون بہا لہم قلوب لا یفقہون, دل ہے سوچتے نہیں, آنکھ ہیں دیکھتے نہیں. دیکھتی کیسا دیکھتی؟
کتے بلیاں دیکھتی نہ ویسا، جانور دیکھتا نہ ویسا. تو قرآن مجید نے ایسے مسلمانوں سے کہا، ایسے انسانوں سے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ جانور جیسے ہیں، یہ بیل جیسے ہیں، یہ گائے جیسے ہیں، بلکہ اس سے بھی گھٹیا. محترم بزرگوں، یہ بہت ہی سیریس آیات ہے. قرآن اپیل کرتا ہے ہمارے نفس سے، کہتا ہے کیا معاملہ ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا دل تالے لگ گئے ہیں؟ کیا تمہاری عقل بند ہے؟ آنکھ بند کر کے چل رہے آپ؟ ذرا دیکھو، ذرا سوچو، ذرا سوال کرو، کیوں، کیسے، کب، کدھر. قرآن مجید اور احادیث کے اندر یہ جو باتیں ملتی ہیں، آپ سب وہ یہ دعا پڑھتے بھی ہوں گے، پڑھاتے بھی ہوں گے. اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم سے نواز، نفع بخش علم، جس سے میں لوگوں کو فائدہ پہنچا سکوں. سب سے بہترین انسان آپ میں سے کون ہوگا؟ پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بتایا من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا. سیکھنا سکھانا، سیکھنا سکھانا کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. لرننگ، اور لرننگ کب تک؟ نہیں میں گریجویشن ہو گیا سب، میں مدرسے سے فارغ ہو گیا، اب مجھے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں پوسٹ گریجویشن کر لیا، میں ایم ڈی کر لیا، میں ایم ٹیک ہو گیا، اب میرے آنکھیں عقلاں سب بند ہیں. نیک لوگ مرتے دم تک پڑھتے ہیں. علم ہمارے شعائر میں سے ہے، ہمارے ڈسٹنکٹیو نیچرز میں سے یہ علم ہے، اور اس پر ہم کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ، ایک تو میں نے مثال بتائی بیل کی، بکری کی، ایک اور مثال سورۃ جمعہ میں ہی آتی ہے. وہ یہ مثال ہے کہ ڈونٹ بی لائک ڈونکیز، ارے گدھا مت بن یار، کہ گدھے کے اوپر آپ قرآن لاد دو کوئی فرق پڑے گا؟ ہم پر بھی قرآن کی ایک ذمہ داری دی گئی ہے اور ہم اس کو بند کر کے اٹھا کے رکھیں. پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. علم، قرآن مجید، حدیث، سیرت، تاریخ، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، جغرافی، بایولوجی، زوالوجی، میڈیسن، کمپیوٹرز، ہر ایک کا علم. سورہ فاطر میں ایک آیت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کے بارے میں بتاتا ہے. وہ جانوروں کو دیکھو، کتنے رنگ کے جانور ہم نے بنائے. وہ فروٹس کو دیکھو، کتنے رنگ کے فروٹس ہم نے بنائے. کہتا ہے وہ پہاڑوں کو دیکھو، رنگ برنگ کے پہاڑیں، کالے پہاڑ، لال پہاڑ، ہرے پہاڑ، ہر قسم کے پہاڑ بنائے. اب جا کر دیکھیں چائنا میں، پیرو میں، ساؤتھ امریکہ میں ایسے پہاڑ ہیں، رینبو جیسے پہاڑاں، رینبو کلر کے پہاڑاں. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اور کہا انما یخشی اللہ، بے شک اللہ سے خشیت، ڈر رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو ان سارے چیزوں کا علم رکھتے ہیں. جو علم نہیں رکھتے وہ بہت کمزور قسم کے لوگ ہیں، بہت کمزور قسم کے لوگ ہیں. ایک عالم اور عابد میں بہت فرق ہے. علم، نالج، اسٹڈینگ، اینڈ ایک بات اس کے اندر ہے، دیکھیں پڑھتے تو سب بھی ہیں، پڑھتے تو سب بھی ہیں، مگر پڑھنے کا مقصد الگ ہوتا ہے. پڑھنے کا مقصد الگ ہوتا ہے. کوئی پڑھتا ہے فرسٹ رینک آنے کے لیے، کوئی پڑھتا ہے پیسے بنانے کے لیے. ایک نوجوان اپنے ہاسٹل روم میں بڑی کار لگا دیا اس کے ٹیبل کے سامنے
کہتا ہے دا موٹیویشن فار مائی ایجوکیشن فار مائی ہارڈ ورک, یہ میں کار خریدوں گا آگے اسی لیے میں پڑھ رہا ہوں. ڈاکٹر بننا ہے, کیوں کار خریدنا ہے. مقصد تعلیم یہ نہیں کہ میں اللہ کو پہچانوں, اللہ کی عرفان سمجھ جاننا, جتنا جانو گے اتنے قریب اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤ گے, اتنا آپ کے دل کے اندر سے سبحان اللہ نکلے گا, الحمدللہ نکلے گا, اللہ اکبر آپ دل سے کہیں گے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور کرامتوں کا اور تخلیق کا آپ کو احساس ہو جائے. ایک چھوٹا کیک عورتاں بنا دل کو اتنا خوش ہوتی ہیں, بریانی پکا دل کو میں بنی کر کو بولتی خوش, ایسا کون بھی نہیں بنا سکتا. ارے ذرا دیکھو تو اللہ کا کیا خوبصورتی ہے, کیسے اللہ تعالیٰ بچے کو پیدا کرتا ہے, کیسے وہ مکڑی جالا بناتی ہے, کیسے بچہ باہر نکلتا ہے. ارے واہ, اتنا بڑا بچہ کیا کیسا نکلتا, آج تک میں نہیں سمجھا, میں ڈاکٹر ہوں, اب تک مجھے نہیں معلوم ہوا. ارے یہ ایک تو مقصد تعلیم کا, اور دوسرا پڑھنے میں ایکسلنس, احسان, خوبصورتی, بیسٹ, سب سے اچھا, مسابقت کرنا, اس میں بیسٹ ہونا, ایکسلنس اچیو کرنا. پورے معاشرے میں ڈاکٹر بنے تو سب سے اچھے ڈاکٹر, فزکس پڑھے تو سب سے اچھے فزسسٹ, ہسٹری پڑھے تو سب سے اچھے ہسٹورین. پوری دنیا کہے کہ اگر آپ کو اس کا علم چاہے تو فلاں محمد کے پاس جاؤ, فلاں احمد کے پاس جاؤ, فلاں عبداللہ کے پاس جاؤ. یہ ہماری شان ہونی چاہیے. مگر یہ باتیں نہیں, یہ باتیں نہیں. ہم نے بتایا ایک تو اس کے لیے اللہ کی محبت چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے, ایمان کا جذبہ چاہیے, اور پھر گندگیوں سے, برائیوں سے دوری چاہیے. جب تک اس سے پاک نہیں ہوتے ہم, تب تک یہ باتیں ہی رہیں گی. اب دیکھیے, جس گھر میں ماں باپ جو کلچر آپ بناتے ہیں, 3 وقت کا کھانا ایک دم ریڈی پکا کر رکھنا, یہ مردانے عورتوں پر ظلم کرتے ہیں. گرم کھانا ہونا, 3 وقت بھی الگ الگ ہونا, چاول الگ, سالن الگ, چاٹنے 2 رقم کے. ایسے نہیں ہوتا ہے, پڑھنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ملتا ہے. آپ کی عورت پڑھے گی نہیں, اس لیے کہ وہ آلریڈی خود کی زینت میں, اپنی خوبصورتی میں, اپنے فیشن میں, اپنے ریسیپیاں میں آدھا ٹائم اس میں گزار رہی. پڑھے گی کب؟ ماں نہیں پڑھے گی, بچے کیسے پڑھیں گے؟ یہ فون, یہ ظالم فون مسلمانوں کے پورے جڑ کو کاٹ دیا. ارے کم سے کم اتنا تو ہمارے گھروں میں ہم کر لیں کہ اس فون پہ کنٹرول لگائیں, اور کنٹرول صرف بچوں پہ نہیں, خود پہ, کہ شام عشاء کے بعد فجر تک کوئی اس گھر میں اس فون کا استعمال نہیں کرے گا. یا عبادت کرے گا, یا سوئے گا, یا علم حاصل کرے گا. علم کتابوں سے, علم بالقلم, نون والقلم وما یسطرون. قلم, لکھنا پڑھنا اسی سے آتا ہے. اب ہم کیسا پڑھتے ہیں؟ پیسیو لرننگ. گھر میں خیرت دال کو چھوڑ ڈالتی, کاما کر لے کر ہوتی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اللہ والے ہم بن گئے. اس پر ایکٹیو لرننگ کریں, کوشش کریں, یاد کریں, تدبر کریں, مطلب سمجھنے کی کوشش کریں, ایک نئی آیت پڑھیں, ایک نئی صورت کی حفظ کریں اور اس کو نماز میں پڑھیں. اس سے خشوع و خضوع آتا ہے, اس سے نئی لرننگ آتی ہے, اس پر انرجی جاتی ہے. ہم آرام سے بیٹھیں اور کوئی یوٹیوب کا لیکچر سن لیں اور اس سے ہم سمجھیں کہ ہم بہت اچھے ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ جو ماحول ہے, خصوصاً مجھے بتایا جا رہا تھا کہ یہ گوا کا ماحول, یہاں کا فلم فیسٹیول, یہاں کے کزینو, یہاں کی وائن ٹیسٹنگ فیسٹیول, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, فحش کا اڈا بن گیا. اب ہم فحش کے اڈے میں ہم کیا کریں؟ ہمارا کیا رول ہوگا؟ دنیا بربادی کی طرف جا رہی ہے. ہم ہماری فیملی کو, ہمارے بچوں کو جوڑ کر رکھیں گے, ایکٹیو لرننگ کریں گے. موبائل فون, یوٹیوب, نشید, یہ سب بند کرے تو
تعلیم کی طرف ہم جائیں گے، اور علم حاصل کرنا ہمارا سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور علم کے اندر ایک وسیع تر کانسیپٹ، میں ابھی بتایا، بہت وسیع کانسیپٹ ہے علم کا، ہم کئی بار محدود کر لیتے ہیں، بچے اور بڑے عجیب نکل رہے ہیں، حافظ قرآن ہے مگر ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، داڑھی رکھا ہے مگر بازو والا پڑوسی اس سے ناخوش ہے، بہت اللہ والا نظر آتا ہے، مسجد کو نماز پڑھنے کو آتا ہے مگر اپنے کاروبار میں دھوکہ دیتا ہے، جو عہد و پیمان ہے اس کو توڑتا ہے۔ دوستو، یہ اس لیے کہ ہم دین کی کلی تصور کو نہیں حاصل کریں۔ بہرحال سب دھوپ میں بیٹھے ہیں، بات مجھے یہ کہنی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہیں کہ ہم پڑھنے والے ہیں، اقرا والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں فاحشات سے دور رکھے، ٹائم پاس کے کاموں سے دور رکھے، بیکارگیوں سے دور رکھے، کھانے پینے کو کتنا کم کرتے اتنا کم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس دل کو اس کے علم کے نور سے بھر دے، ہمارے پورے باڈی کو نور سے بھر دے، خون میں نور ڈال دے، اپنے مزلس میں نور ڈال دے، اپنے گوشت میں نور ڈال دے، اپنے ہڈیوں میں نور ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا، اور ایک نئی زندگی ہم گزاریں گے، اور گندگیوں کو چھوڑیں گے، اور علم کا راستہ اور علم میں احسان کا راستہ اور نفع بخش علم حاصل کرنے کا راستہ ہم سب اختیار کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ اقیم الصلاۃ۔